پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ شہری قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مصروف، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا غیر معمولی رش، گاہک اور بیوپاری قیمتوں پر سخت باؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ تاہم منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جانور خریدنے کے بعد جس شہریوں کو نئے امتحان کا بھی سامنا، قصائی اپنی مرضی کے نرخ طلب کر رہے ہیں۔ کہیں 5,000 اور کہیں 10,000 15,000 روپے فی جانور کا مطالبہ کیا جا رہا۔ چھریاں، ٹوکے اور دیگر آلات تیز کرنے والوں نے بھی خوب منافع کما رہے ہیں۔ صرف اوزار ہی نہیں، ان کے نرخ بھی تیز ہو گئے۔ سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اقدامات، لاکھوں کی تعداد میں موجود حجاج اور دیگر افراد نے نماز عید ادا کی۔ عید کے خطبات میں عالمی اسلام کی ترقی، فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حجاج کی مزدلفہ سے منع واپسی، بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی۔ حجاج سر منڈوا کر احرام کھول دیے۔ متعدد ممالات قطر، کویت، ترکی، شام، اردن، عمان اور عراق، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یونان اور آسٹریلیا میں مقیم مسلمانوں نے عید منائی۔ شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ولی عہد محمد بن سلمان خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ ظہرانے میں مشرق وسطیٰ کے اہم رہنما، سعودی کابینہ، سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف و عالمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودیہ مکمل، وطن واپس آ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی، بھارت کو شکست دے کر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار ٹھہرے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی لندن میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو، کہا شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی، پاکستان درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم مریم نواز عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ نواز شریف نے لندن کے ریجنٹس پارک مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ پاک بھارت جامع مذاکرات کے لیے صدر ٹرمپ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی بھارت کی طرف سے سپر سونک میزائلوں کے استعمال پر وارننگ، کہا بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ آئندہ جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا بھی نہیں وقت ہوگا۔ مختلف انٹرویوز میں کہا ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں آیا یہ میزائل جوہری ہتھیار سے لیس ہے یا نہیں، اور ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ بھارت نے آئندہ کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے درکار حد کو کم کر دیا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات سے بھارتی حکومت کی ہچکچاہٹ سمجھ نہیں آتی۔ بلاول بھٹو نے بھارت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستانی وفد کے امریکہ کی انڈر سیکرٹری امور خارجہ ایلیسن ہوکر اور امریکی قانون سازوں سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں مذاکرات کے ذریعے امن و استحکام کا موقع پیدا کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ ماضی کی نسبت زیادہ ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکی ایک وجودی خطرہ اور جنگ کے اعلان کے مترادف ہے۔ پاکستان ہاؤس میں امریکی قانون سازوں سے عشائیہ کے دوران بلاول نے دورے کو امن کا مشن قرار دیا۔ حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے، ترقی کی رفتار توقع سے کم، گندم، چاول اور کپاس سمیت متعدد فصلوں کی پیداوار ہدف سے کم رہی۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کے خدوحال سامنے آ گئے۔ اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% کی بجائے صرف 2.7% رہی۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں شدید کمی، 2% ہدف کے برعکس پیداوار صرف 0.6% رہی۔ گندم کی پیداوار میں 9% کمی ہوئی، چاول کی پیداوار میں 1.5% اور مکئی کی پیداوار 15% کم ہوئی۔ کپاس کی پیداوار میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی اور ہدف سے 31% کم رہی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی پیداوار 4.4% کی بجائے 1.3% رہی۔ سروس سیکٹر کی ترقی کا ہدف بھی پورا نہ ہوا اور 4.1 کے ہدف کے بجائے سروس سیکٹر کی ترقی کی شرح 2.9% رہی۔ صنعتی پیداوار ہدف سے بڑھ گئی اور 4.4 کے بجائے 4.8% ریکارڈ کی گئی۔
عوام پر بھاری بوجھ کے باوجود حکومت ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ اکانومک سروے کے مطابق ٹیکس وصولیاں ہدف سے بھی کم رہیں۔ 10 ماہ کے دوران ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں 9,300 ارب روپے رہیں۔ 9 ماہ میں مجموعی حکومتی آمدنی 13,369 ارب روپے رہی۔ 9 ماہ میں اخراجات 16,337 ارب روپے رہے۔ مالی سال کے 9 ماہ میں بجٹ خسارہ 2,970 ارب روپے رہا۔ 9 ماہ میں پرائمری بجٹ سرپلس 3,468 ارب روپے رہا۔ ملک پر بیرونی قرض 131 ارب ڈالر سے بڑھ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 15.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ 9 ماہ میں غیر ملکی قرض پر 4 ارب ڈالر سود کی ادائیگیاں کی گئیں۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 4 تجاویز تیار۔ حتمی فیصلہ بجٹ سے قبل کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کی تجویز۔ مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز۔ گزشتہ 2 ایڈہاک میں سے ایک ایڈہاک اضافے کو تنخواہوں میں ضم کرنے کی بھی تجویز۔ آرمڈ فورسز کو کنٹریبیوٹی پینشن اسکیم سے مستثنی رکھنے کی بھی تجویز۔ کون کہاں عید منائے گا؟ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد، وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں عید منائیں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت عید کی نماز ایوان صدر کی مسجد میں ادا کریں گے۔ نماز کے بعد صدر غیر ملکی سفیروں اور اہم شخصیات سے عید ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی ڈیرہ اسماعیل خان میں عید منائیں گے۔ سابق وزیر اعظم پرویز اشرف گوجر خان میں عید منائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کا حکم۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ٹریفک کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا ہر شہر میں ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے، بسوں کی ونڈو اسکرین پر کرایہ نامے فٹنس سرٹیفکیٹ چسپاں کی ہدایت اور زائد کرائے واپس کرانے اور وصولی کرانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ انتظامیہ اور پولیس افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں عید پر سمندر کا رخ کرنے کی تیاریاں کرنے والوں کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی سمندر میں طغیانی اور اونچی لہروں کے باعث لگائی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق عید کی چھٹیوں سے لے کر 13 جون تک ہوگا۔ عید کے ایام میں پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب اسلام آباد میں شدید گرمی کی لہر متوقع، درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق عید کے دوران بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا بھی خدشہ ہے۔ گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ سٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان ہے۔ گرمی کی شدت سے بالائی علاقوں میں برف پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ممکن ہے۔ عوام پر ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ اور انڈائریکٹ ٹیکس کم کیا جانا چاہیے۔ فاروق ستار نے بجٹ تجاویز پیش کر دی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، غریبوں پر ٹیکس لگا کر ملک کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم لیویز کو کم کیا جائے۔ ہماری تجویز ہے کہ کم سے کم ماہانہ تنخواہ 40,000 روپے ہونی چاہیے۔ 15 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ دار پر ٹیکسز نہیں لگائے جانے چاہیے۔ آئی پی پیز کو پیسے پر پیسے دینا اب بند ہونا چاہیے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے رہائشیوں کے اشیاء خورنوش پر سبسڈی دی جانی چاہیے۔ 2800 ارب روپے دفاعی بجٹ کے لیے رکھے جائیں۔ آئندہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نافذ کرنے کا ارادہ نہیں، صرف ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور بہتر عمل درآمد پر توجہ دی جائے گی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا حکومت مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ صوبے کی 11 ماہ کی ٹیکس آمدن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا۔ ہم آئندہ سال کے لیے بھی اپنے لیے 40% کا ٹیکس ہدف مقرر کر رہے ہیں۔ بجٹ سے متعلق عوام میں خوف، حکومت کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ کہا، جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے، جاگیردار ملک کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ غزہ میں صہیونی افواج کے مظالم جاری ہیں، امریکہ فلسطین میں نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ آنے سے پہلے ہی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ، تنخواہ 13 لاکھ مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2,05,000 روپے تھی۔ تنخواہ میں اضافہ 1 جنوری 2025 سے لاگو ہوگا۔ وزارت پارلیمانی امور نے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے اس سے قبل ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ میں 5,19,000 روپے اضافے کی منظوری دی تھی۔